کہ فزیکل کا مطلب ہے اینی تھنگ یو کین پرسیو ود یور سینسز، تو آپ اپنی سینسز سے پرسیو کر سکیں، آپ کی سینس آف ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل، سائٹ اور ہیئرنگ، اور جتنا آپ کے ارد گرد آپ کی دنیا نظر آ رہی ہے، جن چیزوں کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں وغیرہ۔ کوانٹٹی کہتے ہیں کسی بھی، آپ یوں کہہ لیں، اماؤنٹ کو۔ فزیکل کوانٹٹی وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ میجر کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی چیز فزیکل نہیں ہوگی تو اس کو آپ میجر بھی نہیں کر سکیں گے۔ فزیکل کوانٹٹی کی ایگزامپل ہے وہ کیا ہوگی، تو ہمارے پاس یہ ایگزامپلز ہیں، لیکن اس سے پہلے تاکہ اور بھی سمجھ آ جائے آپ کو، جب میں کہتا ہوں فزیکل کوانٹٹیز اینی تھنگ یو کین میجر، اس کا مطلب ہے ایسی کوانٹٹیز ہیں جو فزیکل نہیں ہیں۔ اگر فزیکل نہیں ہے تو پھر ان کو میجر نہیں کیا جا سکتا۔ سوچے اس بات پہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ نان فزیکل کوانٹٹیز کیا ہوں گی؟ ایسی چیز جو کوانٹٹی تو آپ کو ہو، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا بڑی ہے یا چھوٹی ہے، لیکن آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے، اس کو کوئی نمبر، کوئی اماؤنٹ نہیں دے سکتے، اس کے لیے کوئی یونٹ مقرر نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال جو بالکل آبویس سی ہے وہ آپ کے ایموشنز ہیں۔ تو مثلاً ہیپینس ہے، کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم زیادہ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں آئی ایم ویری ہیپی، آئی ایم ویری سیڈ، لیکن آپ اس کو کوئی نمبر نہیں دے سکتے، اس کو آپ میجر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سیڈنس ہے یا گریف آپ کہہ لیں، یا پھر آپ کوئی کوالٹی کہہ لیں، بیوٹی کہہ لیں، یا اگلینس کہہ لیں، یہ سب چیزیں یعنی کوالٹیز اور ایموشنز، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں، ایسی کوانٹٹیز ہیں جو کہ نان فزیکل ہے، اسی لیے آپ ان کو میجر نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیں فزیکل کوانٹٹیز کی طرف، تو جو پہلا کویسچن آئے گا وہ آئے گا ہاؤ ڈو یو میجر اینی تھنگ؟ تو میجر کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یعنی آپ جب کسی چیز کو میجر کر لیں، آپ اس میجرمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں نے کیا کیا ہے، اس میں آپ کو دو چیزیں چاہیے۔ غور سے سنیں، اور یہ بہرحال بہت زیادہ آسان ہے۔ پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے میگنیچیوڈ، یعنی جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، نمبر کیا ہے اس کا۔ تو وہ جو نمبر پارٹ ہوتا ہے کسی فزیکل کوانٹٹی کو جب آپ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم میگنیچیوڈ کہتے ہیں۔ دوسری چیز آپ کو چاہیے یونٹ۔ دیکھیں، آپ سے کوئی کہے کہ آپ کا گھر جو ہے، مثلا یہ بیسک کوانٹٹیز ہیں، فزیکل کوانٹٹیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں بیسک اور ڈیرائیوڈ میں فرق کیا ہے، لیکن یہ بیسک فزیکل کوانٹٹیز ہیں۔ لینتھ، تو لینتھ میں اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ جس ادھر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کے روم سے، آپ کے گھر سے سپر مارکیٹ تک کا ڈسٹینس کتنا ہے، تو اس کا آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ اگر آپ کہیں 35، تو کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ 35 کیا؟ 35 فیٹ، میٹر، کلومیٹرز، یارڈز، سینٹی میٹرز، ملی میٹرز۔ ظاہر ہے ملی میٹرز اور سینٹی میٹرز تو نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت زیادہ وہ چھوٹے یونٹس ہیں۔ یو گیٹ دی آئیڈیا کہ پرابلم کیا ہے۔ آپ کو دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے یہاں سے جو ڈسٹینس ہے وہ ہے 35، لیکن ساتھ آپ یہ کہیں گے لیٹس سپوز کہ بالکل میرے گھر کے ساتھ ہے، اور میں نے ایگزیکٹلی جو ایک مرتبہ میجر کیا تھا تو وہ آیا تھا 35، کم ہے، بہرحال کر لیتے ہیں 90 میٹرز کر لیتے ہیں، ٹھیک، قریب ہے، اتنا قریب نہیں ہے، بہرحال تھوڑی سی واک ہے، لیکن یہ جو ہے آپ کا میگنیچیوڈ ہو گیا اور یہ آپ کا یونٹ ہو گیا۔ اور یونٹ آپ کو کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کو ابھی اس ایگزامپل سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایک ایسا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، کامن سٹینڈرڈ، جو ہر شخص اس کو ریفر کر سکے اور اس سے اس کو اندازہ ہو سکے، اس کو پتہ چل سکے کہ دوسرا جو شخص مجھے فزیکل کوانٹٹی ڈسکرائب کر رہا ہے وہ ایگزیکٹلی کتنی ہے۔ تو مثلا پہلے جو یونٹس تھے وہ بہت زیادہ ویل ڈیفائنڈ نہیں تھے۔ آپ کو بکس میں لکھا ہوا ملتا ہے، آپ کی ٹیکسٹ بکس میں، ایک ٹیکسٹ بک میں نے پڑھا تھا، کیوبٹ ہے، یہ پہلے ہوا کرتا تھا یونٹ آف لینتھ، اور یہ بہت کلمزی سا یونٹ تھا، یعنی ویل ڈیفائنڈ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ڈیفائن اس طرح کیا گیا تھا کہ دا ڈسٹینس فرام دا مڈل فنگر آف دا ہینڈ ٹل دی ایلبو، یعنی ایک آرمز لینتھ۔ اب اس میں ایشو ظاہر ہے یہ ہے کہ ہر شخص کی جو آرم ہوتی ہے، جو ہاتھ ہوتا ہے آرم، اس کی لینتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی اور بہت کچھ ہوا ہوگا۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹریڈرز نے اسپیشلی اور سائنٹسٹس نے پھر یہ اسٹینڈرڈ یونٹس انہوں نے نکال دیے، انہوں نے ایک اگریمنٹ کر لیا کہ بھئی یہ ہماری جو فزیکل کوانٹٹیز کے یہ یونٹس ہوں گے۔ ایک سسٹم انہوں نے نکالا۔ پہلے بھی سسٹمز تھے، لیکن جو سب سے اس وقت جس پر سب سے زیادہ اگریمنٹ ہے جس سسٹم پر پوری دنیا میں کہ ہم یہ یوز کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس، ایس آئی یونٹس ٹو بی ایگزیکٹ، ایس آئی یونٹس، انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس۔ اب اس کو ایس آئی یونٹس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فرینچ لینگویج میں یہ سسٹم انٹرنیشنل ڈی یونٹس، اس طرح پتہ نہیں کس طرح اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، بہرحال تو وہ سسٹم پہلے آتا ہے، انٹرنیشنل بعد میں آتا ہے، اسی لیے اس کا یہ نام ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے۔ ایک اور سسٹم جو آپ نے اس کے کچھ یونٹ سنے ہوئے ہیں، اور وہ اب انکریزنگلی یہ جو ہے انٹرنیشنلی یہ زیادہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے، سوائے کچھ ایریاز جس میں کچھ اور چیزیں یوز ہوتی ہیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک اور ایگزامپل ہے جس کو کہا جاتا ہے امپیریل سسٹم۔
امپیریل سسٹم میں آپ نے اس کے یونٹ سنے ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور آپ کو فٹ کا پتہ ہے کتنا ہوتا ہے، رائٹ؟ اور جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا آپ جب اپنے گھر کی میجرمنٹ کرتے ہیں، بہت سی میجرمنٹس ہیں جو ہم فیٹ میں کرتے ہیں. اسی طرح یارڈ ہے، یہ میں نے کبھی سنا نہیں ہے پاکستان میں یوز ہوتا ہوا. فٹ کا ہی جو اس سے بڑا یونٹ ہے وہ یارڈ ہے. اسی طرح مائل ہے. امریکنز ابھی بھی جو اپنی روڈز وغیرہ ہیں، جو ڈسٹینسز ہیں، وہ مائلز میں میجر کرتے ہیں، اور اسی سے لفظ مائلیج نکلا ہے. ہم پاکستان میں مائلیج استعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اس کار کی مائلیج کتنی ہے، رائٹ؟ اسی طرح پاؤنڈز آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ اس کا سمبل ہے، ویٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. ہمارے ہاں ویسے تو کلو گرامز یوز ہوتا ہے، لیکن جو اسکیلز ملتے ہیں جب آپ اپنا وزن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم پاؤنڈز بھی کئی مرتبہ ڈسکرائب کرتے ہیں، اتنے پاؤنڈ میرا وزن ہو گیا ہے، اور کئی مرتبہ کے جیز میں کہتے ہیں. تو آپ کو پتہ چل گیا. اس کے علاوہ اور بھی سسٹم آف یونٹس ہیں، لیکن آپ جو فوکس کرنا ہے وہ اس پہ کرنا ہے کیونکہ یہی آپ یوز کریں گے. یہ ہو گیا. اب آ جائیں بیسک کوانٹیٹیز کی طرف. یہ بیسک کوانٹیٹیز ہیں، یہ 4 ہیں. 3 آپ کی ٹیکسٹ بکس میں اور بھی دی ہوئی ہیں، یہ تھرمو ڈائنامک ٹیمپریچر، لومینس انٹینسٹی اور اماؤنٹ آف سبسٹنس، لیکن وہ میں نے نہیں لکھی، بس آپ کو کانسیپٹ سمجھانا ہے، اس کے لیے یہ بہت ہیں. یہ ہے بیسک کوانٹیٹیز: لینتھ، ماس، ٹائم، الیکٹرک کرنٹ وغیرہ. اور یہ والی جو ہے یہ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہیں. ڈیرائیوڈ کا مطلب یہ ان میں سے نکلی ہے. کیسے؟ تو یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے. ایریا، یہ سب چیزیں آپ پڑھیں گے آگے. ایریا کہتے ہیں، یعنی میجر آپ کرتے ہیں لینتھ بائی ویڈ. لینتھ بھی میٹرز میں ہے، ویڈ بھی میٹرز میں ہے. جب آپ میٹر کو میٹر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ اسکوائر میٹر بن جاتا ہے، اور یہ اس کا یونٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایریا کا جو یونٹ ہے اسکوائر میٹر، وہ کہاں سے نکلا ہے؟ وہ لینتھ سے نکلا ہے، سارا کا سارا ڈیرائیو ہوا ہے. والیوم کا یہی حال ہے، لینتھ انٹو ویڈتھ انٹو ہائٹ. تو لینتھ بھی میٹرز میں ہے، ویڈتھ بھی میٹرز میں ہے، ہائٹ بھی میٹرز میں ہے، اور جب آپ تینوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں دین یو گیٹ کیوبک میٹر، رائٹ؟ تو یہ سارا لینتھ سے نکلا ہے. اسپیڈ ایک اور ڈیرائیوڈ یونٹ ہے. اسپیڈ میٹر پر سیکنڈ اس کا یونٹ ہے. کیوں اس کا یونٹ ہے وہ آپ آگے پڑھیں گے جب ہم اسپیڈ وغیرہ پڑھیں گے، لیکن اس کا جو یونٹ ہے اس کا وہ ہے میٹر پر سیکنڈ. یہ اس کا سمبل ہے. اس میں جو میٹر والا پارٹ ہے ظاہر ہے وہ لینتھ سے لیا گیا ہے، جو سیکنڈز والا پارٹ ہے وہ وہی ہے جو ٹائم کا ہے. تو یہ بھی ڈیرائیوڈ یونٹ ہے. اکثر یونٹس جو آپ پڑھیں گے انرجی کے بھی ہیں اور بہت سے دوسرے یونٹس ہیں، وہ ڈیرائیوڈ یونٹس ہوں گے اکثر. ظاہر ہے ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز زیادہ ہیں، بیسک یا بیس کوانٹیٹیز کم ہے، کیونکہ ان کا جو کمبینیشن ہے ان سے بہت سی ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز بن رہی ہیں، اور ان کے اسی طرح پھر آپ یونٹس بناتے ہیں.